رات کی خاموشی میں لاہور کی فضاؤں پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے، بچے ماں کی گود میں آرام سے خواب دیکھ رہے تھے، اور بزرگ اپنے پر سکون گھروں میں اطمینان سے محو خواب تھے۔ لیکن وہ رات کسی اور ہی کہانی کا آغاز تھی۔ اچانک توپوں کی گڑ گڑاہٹ اور ٹینکوں کے شور نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دشمن نے سرحد پار کی اور لاہور پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خواب حقیقت میں بدل گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ خوف تھا، مگر اس سے بڑھ کر ایک عزم تھا۔ وہ عزم کہ یہ دھرتی دشمن کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ مائیں اپنے بیٹوں کو جگا کر کہہ رہی تھیں، بیٹا، یہ وطن تیرے خون کا قرض مانگ رہا ہے، جا اور سرحد پر کھڑا ہو جا۔ بچے دعائیں مانگ رہے تھے، بزرگ قرآن کھول کر پڑھنے لگے، اور جوان ہتھیار تھام کر دشمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ برکی کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ کئی دنوں سے وہ مسلسل دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں نے نیند کو بھلا دیا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، سر، آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، لیکن وہ مسکرا کر بولے، آرام؟ جب وطن کی حفاظت داؤ پر لگی ہو تو سپاہی کے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، دشمن اس سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اسی دوران دشمن کی گولہ باری تیز ہو گئی۔ وہ جوان اپنے مورچے میں کھڑے دشمن کو روکنے کے لیے آخری حد تک لڑے، اور پھر ایک لمحہ آیا، ایک گولہ ان کے قریب گرا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن وہ اپنے خون سے دھرتی پر ایک ایسی لکیریں کھینچ گئے جنہیں دشمن آج تک عبور نہیں کر پایا۔ دوسری طرف فضاؤں میں بھی مارکا جاری تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے بہادر سپاہی دشمن کے طیاروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں نام ایم عالم کا تھا۔ ایک ہی پرواز میں انہوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ آسمان پر آگ کے شعلے لپک رہے تھے، اور زمین پر ہر دل اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ جب ریڈیو پر یہ خبر سنائی گئی تو پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عورتیں خوشی کے آنسو بہا رہی تھیں، اور بچے بہادری کی کہانیاں سن کر تالیاں بجا رہے تھے۔ لیکن یہ جنگ صرف میدان میں نہ تھی، یہ جنگ ہر گھر، ہر گلی اور ہر دل میں لڑی جا رہی تھی۔ لاہور کی گلیوں میں عورتیں فوجیوں کے لیے کھانے تیار کر رہی تھیں۔ کچھ عورتیں اپنے زیور عطیہ کر رہی تھیں تاکہ فوج کے لیے اسلحہ خریدا جا سکے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے بولی، بیٹا، اگر شہید ہو جاؤ تو کفن کی فکر نہ کرنا، میں اپنی دوپٹہ تیرے لیے کفن بنا دوں گی۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ تھاما، مسکرا کر کہا، ماں، میرا خون تیرے دوپٹے کی لالی بڑھا دے گا۔ چونڈا کے میدان میں بھارتی فوج نے اپنے بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ رون ڈالیں گے، لیکن پاکستانی سپاہی اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ جوانوں نے اپنے جسموں کو بموں سے باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے جا کر خود کو قربان کر دیا۔ ایک ایک جوان کی قربانی دشمن کے لیے قیامت بن گئی۔ وہ ٹینک جو ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، چونڈا کی زمین پر جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن بھی خوف سے لرز گیا۔ اس دوران ریڈیو پاکستان پر نغمے گونج رہے تھے، اے راہ حق کے شہیدو، جیسے ترانے لوگوں کے دلوں کو گرماتے تھے۔ گھروں میں بیٹھے لوگ روتے بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے حوصلے اور بڑھ جاتے تھے۔ ہر شہری اپنے آپ کو فوجی سمجھنے لگا تھا۔ کوئی خون عطیہ کر رہا تھا، کوئی کھانے پکا کر محاذ پر بھیج رہا تھا، کوئی زخمی فوجیوں کی خدمت کر رہا تھا۔ پورا ملک ایک بڑے خاندان میں بدل گیا تھا، جس کا ایک ہی مقصد تھا، وطن کی حفاظت۔ 17 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ ہر دن ایک نئی قربانی کی داستان سناتا، ہر رات ایک نیا خواب دیکھنے پر مجبور کرتی کہ یہ وطن آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ دشمن اپنے منصوبوں میں ناکام ہوا۔ وہ لاہور کو فتح نہ کر سکا، سیالکوٹ کو رون نہ سکا، اور چونڈا کو پار نہ کر سکا۔ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان، قربانی اور جذبے کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ آج جب ہم 6 ستمبر کو یاد کرتے ہیں تو یہ صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایک جذبہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر پاکستانی کو یہ احساس ہوا کہ وطن کی حفاظت صرف فوج کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ہی اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وطن کا تحفظ صرف سرحدوں پر لڑنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، ایمانداری کو اپنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارا ملک مزید مضبوط ہوگا۔ 6 ستمبر کی قربانیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ پاکستان لاکھوں جانوں کا قرض ہے۔
یہ زمین صرف مٹی نہیں بلکہ شہیدوں کے خون کی خوشبو سے بھری ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے حوالے کرنی ہے۔ اگر آج بھی کبھی وطن کو خطرہ لاحق ہوا تو یقیناً یہی جذبہ دوبارہ جاگ اٹھے گا۔ وہی مائیں اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے تیار کریں گی، وہی جوان ہنستے ہوئے جانے دیں گے، اور وہی نغمے ایک بار پھر فضاؤں میں گونجیں گے۔ یہ کہانی قربانی، اتحاد اور ایمان کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، اور جب تک ہمارے دل میں وطن کی محبت دھڑکتی رہے گی، کوئی دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔